صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے، خالق بحر و بر کا یہ فرمان ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ الہی ماں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی نئی پود کو فصل بہاری دے، بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو بعد فنا کی چیر دستی سے۔ جناب صدر، معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، میں آپ حضرات کے سامنے اسلام میں عورتوں کے حقوق اس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ اسلام کی آمد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس وقت کی متعدد دنیا میں عورتوں کی بے بسی دی نہیں تھی، عورتوں کو کسی بھی قسم کے حقوق حاصل نہ تھے، عورتوں کو تمام برائیوں اور خرابیوں کے ڈر تصور کیا جاتا تھا۔ ایران کی دانشوروں اور فلسفیوں کے درمیان ایک مدت تک یہ موضوع پر بحث رہی کہ عورتوں میں روح ہوتی ہے یا نہیں۔ عورتیں سر بازار نیلام کی جاتی تھی۔ عفت و عصمت کے قلمرو پر درندگی اور شہوت پرستی کی حکمرانی تھی۔ تبسم ریز کلیوں کو گل اور گلوں کو گلستہ بننے سے پہلے من مٹی کے آغاز کے حوالے کر دینا مردانگی اور جوان مردی تصور کیا جاتا تھا۔ وہ معصوم جو اپنے باپ کے غبار آلود چہرے کو غور کرنے کے وقت اپنی نازک انگلیوں سے خراج دختری پیش کرتی تھی، اور وہی باپ اپنے آئینی پنجوں سے اس ماہرہ تمام کو باعث ننگوار سمجھ کر زندگی کے حق سے محروم کرنا حق پیدری تصور کرتا تھا۔ محترم حضرات، قرآن پاک نے اس صنف نازک کی بے آبروئی اور قسم پرسی کی تصویر کشی اس طرح کی، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ خون کا گھوٹ پی کر رہ جاتا۔ وہ سوچ میں پڑ جاتا کہ یا تو ذلت کے ساتھ بیٹی کی پرورش کرے یا زندہ درگور کر دے۔ نخوت پسند دفعہ خود اب قیامت کے دن مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور مظلوم و معصوم بیٹی جب قیامت کے دن اپنے خالق و مالک کے سامنے داداسی کے لیے عدالت عالیہ میں بیان دینے کے لیے حاضر ہوگی تو معصوم لبوں کی جنبش کو ان گویا عدالت عالیہ سے استفسار سے دی جائیں گی کہ اے معصوم لڑکی، آج تو اپنے رب اور عدالت عالیہ کے سامنے اس ناکردہ جرم کا بے بقا نہیں ظاہر کر جس جرم کی پاداش میں تجھے حق عزت محروم کیا گیا۔ آج تیرے اقبالیہ بیان کی ریکارڈنگ کا دن ہے، آج تجھے انصاف ملے گا اور اب کوئی بھی دست جفاخو تجھے حق عزت سے محروم کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ محترم سامعین، اس ماحول میں اسلام آیا اور پوری کائنات کے لیے خاص طور ستم رسیدہ بالوں پر تاشیدہ مور بلب صنف نازک کے لیے عبر رحمت بن کر آیا۔ کلیوں کے حصے میں شگفتگی آئی، گلوں کے آغاز میں خوشبو کی نیرنگیاں مچلنے لگی، خزاں رسیدہ سین میں باد بہاری نے جگہ پائی، اور غمزدہ حسن و ملال میں سے سکتی نسوانیت کے روح زیبا پن مائے تمام مشق کرنے لگا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، کائنات کی کوئی چیز پاک دامن اور عفت شعار عورت سے بہتر نہیں، کہ کائنات کے انسانوں اور فلسفیوں کے درمیان کائنات کی سب سے بڑی چیز کو اسلام نے سب سے افضل، بہتر اور قابل احترام چیز قرار دیا۔ کیا جنت کا تصور آج تک کسی 21ویں صدی میں بھی کسی نظریے نے، کسی تہذیب نے، کسی تمدن نے، کسی دانشور نے، کسی فلسفی نے اور کسی مسلم ریفارمر نے پیش کیا؟ سلام ہو نبی امی پر، سلام ہو آمنہ کے لال پر، سلام ہو نبی رحمت پر، سلام ہو عبداللہ کے لخت جگر پر۔
اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ گرامی قدر حاضرین، اس نبی امی نے اس شخص کو جنت کی خوشخبری دی جس شخص نے لڑکی یا لڑکیوں کی پرورش کی، زندگی کا سلیقہ سکھلایا، اس سے سلوک کیا، شادی کے گھر میں شادی کر دی۔ اس لیے اسلام کی عظمت زن کی تصور نے علامہ اقبال کے اس اظہار پر مجبور کیا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا ساز درو، شرف میں بڑھ کے سریا سے مستحق اس کی، کیا شرف ہے اسی درج کان مکنوں، مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، رب کا نوع بشر پر جو احسان